کہ ایک طبقہ اپنے آپ کو وفادار اور دوسروں کو غدار قرار دیتا چلا آیا ہے. اس روش کے کبھی بھی اچھے نتائج نہیں نکلے. یہ ساری دشمنی، الطاف دشمنی جو ہے، ساری دشمنی اس بات پر ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا، میں بکتا نہیں ہوں. ہم وطن کے دشمن نہیں ہیں. ہم کو خدارا پاکستان سے دور مت کیجیے. ہم پاکستان سے دور نہیں ہونا چاہتے. کہ ایک طبقہ اپنے آپ کو وفادار اور دوسروں کو غدار قرار دیتا چلا آیا ہے. اس روش کے کبھی بھی اچھے نتائج نہیں نکلے. اگر اس روش کو ہم نے نہیں بدلا، غداری کے سرٹیفکیٹس جاری کرنے ہم نے بند نہیں کیے، تو یاد رکھیے ہم اپنے ملک کو مزید نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، ملک کو مضبوط اور مستحکم نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں، بھائیوں، ہم وطن کے دشمن نہیں ہیں. ہم کو خدارا پاکستان سے دور مت کیجیے. ہم پاکستان سے دور نہیں ہونا چاہتے. پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنا سب کچھ، اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ دی. ہمیں بھارت کا راک ایجنٹ قرار مت دیجیے. ہماری حب الوطنی پہ شک مت کیجیے. یہ عمل ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آج لوگ میری بات سن رہے ہیں، کل ظلم اور مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا عمل کل یہ بھی کر سکتا ہے کہ لوگ میری بات نہ سنیں، میری اپیلیں نہ سنیں. اس وقت سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے. ہم سب آزادی کی تکمیل چاہتے ہیں. جہاں کسی پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، مہاجر، کشمیری، سرائی کی کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، نہ کسی کے علاقے اور زبان کی بنیاد پر کسی کے ساتھ خصوصی امتیازی اور اچھا سلوک کیا جائے. سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. یہ ساری دشمنی، الطاف دشمنی جو ہے، ساری دشمنی اس بات پر ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا، میں بکتا نہیں ہوں. اور یہ گواہی دیں گے کہ الطاف حسین کا جرم صرف یہ کہ الطاف حسین کو خریدا نہیں جا سکتا. پوری مہاجر قوم کو راکا ایجنٹ، پوری مہاجر آبادی کو، پورے مہاجر عوام کو راکا ایجنٹ، بھارت کا ایجنٹ بنا دیا گیا ہے. یہ مہاجری، یہ وہی مہاجر ہیں جنہیں کل تک پنجابیوں کا ایجنٹ، فوج کا ایجنٹ کہا جاتا تھا. سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جو آپریشن کی آڑ میں مہاجروں، فوج، مہاجروں اور ملک کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں ظلم اور بربریت کے ذریعے. یہ ایک ایک پاکستانی کا فرض ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری باتوں سے اختلاف ہو، برا لگے، لیکن تلخ باتیں جو ہیں اگر اس میں سچ اور حق ہو تو اس کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے، اور تصدیق ہو جائے تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے. اسی میں سب کی بھلائی ہے. مہاجر پاکستان کے نہ دشمن تھے نہ ہیں. خدا را مہاجروں کو پاکستان سے دور مت کیجیے. جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنے والے مجاہدین کے خلاف آزادی کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے مسلمانوں سے غداری کی، انگریزوں سے وفاداری کی، آج اس انگریزوں سے وفاداری، ان کی مخبری کرنے کے عوض انہیں بڑی بڑی جاگیریں ملی، انعام میں بڑی بڑی جاگیریں ملی. آج وہ ان جاگیروں کے مزے لوٹ رہے ہیں. بدقسمتی ہے، ستم ہے، المیہ ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے انگریزوں سے وفاداری کی اور مسلمانوں سے غداری کی، آج پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کی اکثریت کا تعلق انہی جاگیردار اور وڈیروں سے ہے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی اور تحریک آزادی کے مجاہدوں کے ساتھ غداری کی. اسمبلیوں میں اکثریت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے اسمبلی اور سینٹ کے ارکان جو ہیں وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان میں ان کے آباء و اجداد کی یہی کہانی ملے گی کہ انہوں نے ہر جگہ انگریزوں کے مفادات کے لیے کام کیا اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف کام کیا. ان کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کے خلاف. یہ اپنی جاگیروں پر رہنے والوں پر صرف مظالم ہی نہیں کرتے،
ان کو غلام ہی نہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے، بلکہ ان کی جاگیروں پہ رہنے والے غریب ہاری، کسان، مزدور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور جب اقتدار میں پہنچانے، اسمبلیوں کا رکن بنانے کا جب وقت آتا ہے تو یہی لوگ، یعنی ان کی جاگیروں پہ رہنے والے، یہ ان سے ووٹ بھی لیتے ہیں، صرف ان کی خدمت ہی نہیں لیتے بلکہ ان کے ووٹ بھی لیتے ہیں۔ ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ، کھانے پینے کا ڈھنگ سب کچھ الگ ہے۔ ان کی تعلیم کے لیے اسکول اور کالجز الگ ہیں، جبکہ غریب مزدوروں، ہاریوں، کسانوں، متوسط طبقے کے لوگوں کے، غریبوں کو جینے کا نہ صرف حق ہی نہیں ہے بلکہ ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے اسکول انہیں فراہم نہیں ہے۔ سر چھپانے کے لیے ان کے پاس جگہیں نہیں ہیں، جبکہ ان جاگیرداروں کے بڑے بڑے محل ہیں۔ ان جاگیرداروں کے جانور، کتوں اور دیگر جانوروں کے رہنے کے لیے اسٹیبلز اور فارمز بنے ہوئے ہیں، اور اگر یہ اقتدار میں پہنچ جائیں تو وزارت عظمیٰ کا جو گھر ہوتا ہے، یعنی وزیر اعظم ہاؤس جسے کہتے ہیں، اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اسٹیبل اور کتوں اور گھوڑوں کے لیے فارمز بنانے اور مکانات بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ ملک کی غریب اکثریت کو سر چھپانے کے لیے صحیح مکانات میسر نہیں ہیں، علاج کے لیے اسپتال میسر نہیں ہیں۔ دوسرے، ہم سب پاکستانی تھے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور ادھوری آزادی کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب محنت کریں، غاصبوں، جابروں، ظالموں سے چھٹکارا حاصل کریں، انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں، نفرتوں کو دور کریں، پیار محبت پیدا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ تو آپ لسانی تنظیم بنائے بیٹھے ہیں، اپنے دائرے کو وسیع نہیں کرتے اور درس دے رہے ہیں۔ جناب، جب متحدہ قومی موومنٹ میں ایم کیو ایم کو تبدیل کرنے کا آغاز کیا تو آپریشن شروع ہو گیا۔ ابھی آج جب میں یہ اپنی تقریر ریکارڈ کرا رہا ہوں، آج 12 اگست ہے۔ آج ہمارا پشاور میں جلسہ تھا، وہاں پر مجھے وہاں پر تقریر نہیں کرنے دی۔ ایک طرف کہتے ہیں وسیع ہو، اپنے دائرے کو وسیع کرو، جب ہم وسیع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔